بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا سبق جو ہے وہ قرآن مجید کے 8ویں پارے پہ مشتمل ہے، اور 8ویں پارے میں سورہ انعام جو ہے اس کے آخری 7 رکوع یعنی رکوع نمبر 14 سے رکوع نمبر 20 تک جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ اعراف جو ہیں اس کے ابتدائی 11 رکوع آج کے سبق میں شامل ہیں۔ سورہ انعام میں جو ہے 8ویں پارے کے بالکل آغاز پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات جس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، وہ جاننا ضروری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان ایک مسلمان ہوتے ہوئے وہ چیزیں صرف کھا سکتا ہے، وہ چیزیں صرف استعمال کر سکتا ہے اپنی خوراک کے لیے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ان پر لیا گیا ہو۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر ان کا کھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 118 میں فرماتے ہیں فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، کہ کھاؤ ان جانوروں کے گوشت میں سے جن کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اللہ کی آیات پر۔ اور اس سے آگے ہی چل کر آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیزیں جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ بے شک یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے۔ اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں کے استعمال سے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ پھر اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ جو اللہ کے دین کو سمجھنے کی طرف لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کے لیے ارادہ فرما لیتا ہے کہ انہیں اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، ان کے سینے کو کھول دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں سما بھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آیت نمبر 125 سورہ انعام کی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کر دیتا ہے کہ اسے ہدایت دے دے، یشرح صدرہ للاسلام، وہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ وہ بھٹکا ہے اور بھٹکا رہے، گمراہ ہے تو گمراہ رہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ ہر معاملے میں حرج اور کجی اور ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر اس سے آگے رکوع نمبر 16 سے رکوع نمبر 18 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنے انبیاء کی رسالت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ چیز بھی بیان کر دی ہے کہ کسی شے کو حلال قرار دینے اور حرام قرار دے دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی شے کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا جسے اللہ نے حلال اور حرام کہا ہو۔ پھر ان حرام اور حلال چیزوں کا بیان کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا، اللہ نے مقرر فرما دیا، اللہ نے بیان فرما دیا چند حرام کاموں کو۔ ان حرام کاموں کو جان لیجئے تاکہ میں، آپ، ہم سب مسلمان ان حرام کاموں سے بچ سکیں، اجتناب کر سکیں۔ تو پہلا کام جس سے بچنے کی تلقین ہے رکوع نمبر 19 میں، وہ ہے شرک۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شریک ٹھہرانا، ساجدہ ٹھہرانا شرک ہے، تو شرک سے روکا گیا۔ دوسری بات، والدین کی نافرمانی سے روکا گیا۔
قتل اولاد سے روکا گیا، فحاشی سے روکا گیا، یتیم کا مال کھانے سے روکا گیا، عدل و انصاف کے تقاضے جو پورے نہیں کرتے اس سے روکا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ناپ تول میں کمی کرنے سے جو ہے روکا گیا ہے۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ پھر آخری رکوع ہے سورہ انعام کا 20واں رکوع، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کی اور دین کے اندر نئے نئے رستے نکالنے کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 20 کی آیت نمبر 159 میں ہم سے فرمایا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، وہ لوگ جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ان کے لیے تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں بھی ہے جنہوں نے دین میں تحریف کی، اور آج کے ہمارے علماء کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو دین میں نئی نئی باتیں اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق نئی نئی تشریحات نکال کر نئی نئی تعبیر کرتے ہیں دین کو، ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہو سکتا ہے۔ پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، اور اعراف ایک پل کو، ایک دیوار کو کہا جاتا ہے، آگے چل کر اس کا ذکر انشاءاللہ کرتا ہوں میں۔ سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں، چوتھے رکوع میں، 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا ہے۔ ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ ایمان بالکتب، اللہ کی اتاری ہوئی الہامی کتابوں پر ایمان کا ذکر ہے، اور پھر ایمان بالآخرت کا بھی اس کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ رکوع نمبر 2 کا اگر میں ذکر کروں تو اس کے اندر قصہ تخلیق آدم اور پھر ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کا ذکر موجود ہے، اور اس کا مہلت مانگنے کا بھی ذکر موجود، کہ اللہ سے اس نے مہلت مانگی کہ وہ اب قیامت کے دن تک انسانوں کو بہکانے میں، پھسلانے میں، وسوسے ڈالنے میں لگا رہے گا، لیکن جو اللہ والے ہوں گے وہ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے، وہ اللہ ہی کے احکامات کو اپنا رستہ بنائیں گے۔ اور اس کا ذکر آگے رکوع نمبر 3 میں ہے کہ ایمان والوں کو، بنی آدم کو اب اللہ کے بتائے کن احکامات پر چلنا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کے استعمال کو جائز قرار دیا انہیں جائز سمجھنا ہے، جن کاموں کو حلال رکھا انہیں حلال جاننا ہے، اور جہاں جہاں رخصت دی، جن جن کاموں کی اجازت دی، وہی کام ہمیں کرنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے بنی آدم کو۔ میں اگر رکوع نمبر 5، 6 کا ذکر کروں تو خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اور یہیں پھر ذکر ہے اصحاب اعراف کا۔ آخرت میں قیامت کے دن جب نیکوکار، جن کی نیکیاں طویل ہوں گی، فہرست طویل ہوگی نیکیوں کی، اور نیکیوں کا وزن بھاری ہو جائے گا گناہوں سے، جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پر حاوی آ گئیں وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں، جن کے برائیاں برابر ہو جائیں گی، اور ابھی ان کا فیصلہ ہونا باقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنتیوں جہنمیوں کے درمیان وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کہ جنتیوں جہنمیوں کے درمیان، جنت دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی، ایک حجاب ہوگا جس کے اوپر اصحاب اعراف ہوں گے۔ اعراف اس دیوار ہی کا نام ہے۔ اصحاب اعراف ہوں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، تمنا کر رہے ہوں گے کہ اللہ انہیں بھی بخشتے ہوئے جنت کا مستحق ٹھہرا دے، اور بالآخر اللہ انہیں معاف فرمائے گا، اور امید ان کی پوری ہوگی اور وہ بھی جنت کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ یہاں سورہ اعراف جو ہے اس کے احکامات 5ویں اور 6 رکوع میں آخرت کے حوالے سے اصحاب اعراف کے بارے میں ہیں۔ پھر رکوع نمبر 7 کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی تخلیق پر ایک بار پھر جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دی ہے، جسے ہم تفکر فی الخلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں گنوا کر زمین و آسمان کی تخلیق بتائی، رات اور دن کا آنا جانا بتایا، بادلوں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں اور ہماری توجہ دلائی کہ دیکھو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کسی اور کی دسترس میں ہے، آپ غور تو کیجئے۔
افلا ینظرون الی الارض کیف سطحت، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں افلا ینظرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے بلند بنایا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے وہ گاڑ دیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف یہ کیسے بچھا دی گئی۔ آپ دیکھیے ہم گھروں میں اپنے ایک چھت بنانے کے لیے محتاج ہیں، ضرورت ہے ہمیں کہ ہم پہلے 4 طرف دیواریں قائم کریں پھر چھت قائم رہ سکے گی، لیکن اللہ نے 7 چھتیں آسمان کی صورت میں 7 چھتیں تہ بتہ بنا دیں، لیکن انہیں سہارا دینے کے لیے کہیں ایک بھی ستون قائم نہیں کیا، ایک دیوار قائم بھی نہیں کی۔ زمین کی حدیں دیکھیے، وسعتیں دیکھیے، میری نگاہوں کی، میرے قدموں کی سکت ختم ہو جائے گی، نگاہوں کی حد ختم ہو جائے گی، لیکن زمین کی وسعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اللہ نے مختلف چیزوں کا ذکر فرما کر غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور ایک اللہ کی پہچان راسخ کرنے کا جو ہے ہمیں درس دیا ہے۔ پھر آگے بڑھوں تو رکوع نمبر 8، 9، 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے بیان فرمایا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، اور ان کی قوموں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نیکی کی جب تلقین کی تو حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد نے بیوقوف کہہ کے پکارا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سمود کو جو ہے پیغام دیا، انہوں نے فرمائش کی، انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ ہمارے لیے کوئی اونٹنی نکالے پہاڑ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی پیدا کر دکھائی، لیکن اللہ کے معجزے کی تعظیم اور عزت نہیں کی، اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں غلط کاری، بدکاری، بدفعلی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری رشتے پیدا کیے میاں بیوی کے، انہیں چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیتے، بدفعلیاں کرتے، اور اس قوم لوط کی وجہ سے یہ پہلی بار انہوں نے یہ کام کیا تو یہ عملی کہلایا لواطت۔ اس کی بنا پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آواز اور پتھروں کی بارش کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بددیانتی کرتی تھی، اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچی کہ ان پہ ان کی چھتیں الٹا دے ماری گئیں اور دفن ہو کر رہ گئے۔ میں یہ سارے واقعات پر جب غور کرتا ہوں، ہم ان کی غلطیاں ضرور بتاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں پڑ گئی، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ماننے سے قوم عاد نے انکار کیا، اس لیے عذاب آیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لواطت میں پڑ گئی، قوم سمود نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کا معجزہ جٹلا دیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بددیانتی کرتی تھی۔ لیکن میں نے ان سب کو جب مطالعہ کیا، ایک بات واضح نظر آئی کہ شاید اللہ یہ گناہ تو ان کے معاف فرما دیتا، لیکن ان سب میں ایک بڑا گناہ جو موجود تھا وہ تھا شرک۔ اور میں گزارش کر چکا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہیں جسے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے اور ایسی برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کا عذاب جو ہے وہ دلائیں اور ہمیں اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔